أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے کیا تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہو، اللہ کو جتلاتے ہو؟ واللہ، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، غیب کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ اپنے اسلام لانے کو آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھ پر تم نے اسلام لا کر کوئی احسان نہیں کیا۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 18 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو اعرابی دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو میرے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب ان کو جواب دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ بس وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنا ایمان ظاہر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فرمائشیں پوری کروانا چاہتے تھے، تاکہ اللہ کے نبی بھی سمجھے کہ واقعی یہ مسلمان ہیں، ان کو بھی مال غنیمت دیا جائے، ان کو بھی جو ہے وہ اسلام والے حقوق دیے جائیں۔ لیکن فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ باقی فرمایا جو اصل ایمان والے ہیں حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان بھی موجود ہے، اور وہ اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہی سچے لوگ ہیں، وہ پہلا طبقہ سچا نہیں ہے اپنی بات میں۔ اب انہی دیہاتیوں پر، انہی اعرابیوں پر زجر ہے، ڈانٹ ہے۔
فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہیے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں جو ہے وہ سکھلانا چاہتے ہو؟ تعلمو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تعلیم دینا، کوئی چیز سکھلانا۔ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو سکھلانے والے ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا علم ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس اتنا علم نہیں، اور تم اب اللہ کو کچھ سکھلانے آ گئے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ اور تم بتا رہے ہو۔ اتعلمون اللہ بدینکم واللہ بکل شیء علیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہاری زبانوں پہ کیا ہے، اور اللہ کو بخوبی علم ہے کہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو، صرف یہ دعویٰ تمہاری زبان پر ہے، دلوں میں نہیں ہے۔ ایمان والا دعویٰ، دلوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ لوگ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ گویا وہ اسلام جو لائے ہیں انہوں نے آپ پر احسان کیا ہے، انہوں نے آپ پر احسان کیا۔ میرے پیغمبر انہیں کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے جو اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو وہ دیہاتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ساری باتیں جتلا رہے تھے، وہ جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کبھی جنگ کے اندر مقابلے میں ہم نہیں آئے، ہم نے کبھی آپ کو نقصان نہیں دیا، یہ نہیں کیا، تو یہ گویا وہ اپنے آپ کو اچھا پیش کر رہے تھے، احسان جتلا رہے تھے کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے، ہم نے اسلام لا کر تم پر بڑا احسان کیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ مہربانی اور نعمتیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جواب اللہ نے جو فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو کہو مجھ پر تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ جس طرح کہ آج اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے اوپر چل کر کے جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی احسان کر دیا ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر دین پر چلو گے تو اس کا فائدہ اور اس کا نفع تمہیں خود ہے، کسی اور کو نہیں، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر نہیں چلو گے تو اس کا نقصان بھی تم ہی پر ہے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہ، اللہ کے دین پر کوئی جو ہے وہ کوئی نقصان ہے اللہ کے دین کو، نہ اللہ کے دین کو کوئی جو ہے وہ نفع ہے۔ فرمایا دین پر چلو گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں چلو گے تو اپنا نقصان ہے، نیک عمل کرو گے، نماز پڑھو گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو اپنا نقصان ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ حامیم سجدہ ہے، پارہ نمبر 24 ہے، اور آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 46 صفحہ نمبر 579، 579 صفحہ 579 کی آخری لائن، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 46۔ فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے فلنفسه، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے
اس کا نقصان، اس کا وبال اسی پر پڑے گا. فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے دین پر چلنا، نیک اعمال کرنا، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اس کا نقصان، اس کا وبال، اس کا فائدہ نفع انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. تو اس لیے ان دیہاتیوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے مجھ پر اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ تم سمجھو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے نبی پر بڑا احسان کیا. نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر جو ہے وہ تم اخلاص والے ہو، اور واقعتاً اگر تم نے سچے دل سے ایمان کو مان لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو پھر اس کا شکر ادا کرو، اس نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. اب یہاں دیکھیں پیچھے اللہ کے نبی کی بات چل رہی ہے نا، کہ انہوں نے جو باتیں کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، ان کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر کے نبی پر احسان کر دیا. تو میرے پیغمبر آپ ان کو جواب یوں دیجئے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، تم نے اسلام قبول کر کے مجھ پر احسان نہیں کیا. آگے کہنا یوں چاہیے تھا کہ بلکہ اللہ کے نبی نے تم پر احسان کیا ہے جو تمہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام والا رستہ بتایا. لیکن یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا. کس نے تم پر احسان کیا؟ اس لیے کہ اسلام اور ایمان کی ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. نبی کا کام صرف رستہ دکھانا ہوتا ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ سورۃ الشورى نکالیں جی، سورۃ الشورى اور پارہ نمبر 25 ہے جی، پچھلا پارہ ہے جی، اس کی سورۃ الشورى ہے، اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 ہے، صفحہ نمبر 588 ہے جی، صفحہ نمبر 588، صفحہ 588 سورۃ الشورى آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اپنا حکم بھیجا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو خبر نہیں تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، قرآن کیا ہے، وحی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. سبحان اللہ، کتنے صاف الفاظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی سے علم کی نفی کر رہے ہیں. علم کی، کہ آپ کو کتاب کا علم اس سے پہلے نہیں تھا جب تک وحی نہیں آئی. وحی آئی تو قرآن کا علم ہوا، وحی سے پہلے قرآن کا علم نہیں تھا. کتنے صاف الفاظ ہیں، کوئی زیادہ مشکل بات بھی نہیں ہے. ان پڑھ بندہ بھی یہ الفاظ سن کر سمجھ سکتا ہے بات، کہ جب ایک قرآن کے علم سے نفی ہو گئی، وحی سے پہلے قرآن کا علم نہیں تھا، تو پھر یہ بات اٹل ہو گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کلی علم غیب نہیں ہے. مخفی باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نہیں جانتے. اور دوسرا مقصد یہ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ وہی اگر اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو پھر میرے وحی بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. میں نے وحی اس لیے بھیجی ہے تاکہ اللہ کے نبی کو جن باتوں کا علم نہیں وہ ان کا علم ہو جائے. میں نے وحی اس لیے بھیجی ہے. کتنے صاف الفاظ ہیں. پھر بھی لوگ جھگڑتے ہیں، او جی اللہ کے نبی تے سارا کچھ جان دیں.
ولی بھی جان دین، ولی نہیں ولیاں دیاں بلیاں بھی جان دیاں۔ کیسا جو ہے وہ اللہ کے نبی پر بہتان ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا، اللہ کے نبی کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا، یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے، بہت بڑا اللہ کے نبی پر بہتان ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہو تو پھر قرآن یہ وہی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ جو میرا مقام ہے، میری شان ہے، جو اس کی حد ہے، نہ مجھے اس سے گھٹانا نہ اس سے بڑھانا، افراط و تفرید کا شکار نہ ہونا۔ یہود و نصارہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھے۔ تم یہ گستاخی نہ کرنا۔ اب دیکھ لو لوگوں نے اللہ کے نبی کی شان کو اس حد سے بڑھایا کہ نہ بڑھایا، اور کہاں تک لے گئے جہاں اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر دی کہ وہ مقام اللہ کا جو تھا وہ اللہ کے نبی کو دے دیا۔ فرمایا ولل ایمان، ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے وحی سے پہلے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک میرے پیغمبر آپ بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ بھی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ تو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں، اور ہدایت وہ اللہ خود دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب کی ہے۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت ذکر فرمائی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ میرے پیغمبر آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، فرمایا ہدایت اسے ملتی ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ دیتا ہے۔ اپنے چچا کے بارے میں نبی علیہ السلام چاہتے تھے نا، محبت تھی ان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے ابو طالب، لیکن فرمایا انہیں ہدایت نہیں ملی، محبت کے باوجود ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ جسے اللہ چاہتا ہے فرمایا اسے ہدایت ملتی ہے، اور اللہ اسے توفیق دیتا ہے جس کے دل میں انابت اور طلب ہوتی ہے۔ طلب نہ ہو تو ہدایت ابو طالب کو بھی نہیں ملتی، بندہ طالب نہ ہو تو ہدایت ابو طالب کو بھی نہیں ملتی۔ پھر ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو تو ہر چیز جو ہے وہ پتہ ہے، خبر رکھنے والا ہے، تو تمہارے اس جھوٹے دعوے کا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا جو تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ فرمایا کوئی ایمان شمان نہیں لائے، تمہارے دلوں میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے تم جو ہے وہ اپنا اچھا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اور اسلام کے جو حقوق ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے تم زبان سے دعویٰ کر رہے ہو، دلوں میں تمہارا ایمان نہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کے بارے میں خوب دیکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی طرف۔